کیوں نہیں پتہ ہے ہمیں, ہم کہاں چوک گئے کہ 3 طلاق جو ہے طلاق ایسے نہیں دیا جاتا ہے, اس کا ایک پراپر پروسیجر ہے. جتنے ہمارے نان مسلمز بردرس ہیں ریئلی ہم نے ان کو صحیح اسلام پیش نہیں کیا. خود ہمارا نالج اتنا کم ہے. اسلام کے دائرے میں, شریعت کے دائرے میں شادی سے پہلے کیا کسی نوجوان کو کوئی لڑکی پسند آ سکتی ہے؟ بالکل پسند آ سکتی ہیں, اور اگر اس کو پسند نہیں آ رہی ہے نا تو گھر والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو لڑکیاں دکھائے تاکہ اس کو پسند آئے. اچھا, اگر مدر کا سیکنڈ میرج ہے تو بیٹا بھی ولی بن کر کے اپنی ماں کا نکاح کرا سکتا ہے. سب سے پہلے تو اسلام سپریشن کو پسند نہیں کرتا ہے. ابغض الحلال الی اللہ الطلاق, اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ حلال کام کوئی ہے وہ طلاق ہے. شادی کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے؟ مانے اگر کسی لڑکے کو کوئی لڑکی پسند آتی ہے, کیا آ سکتی ہے مطلب اسلام کے دائرے میں, شریعت کے دائرے میں شادی سے پہلے کیا کسی نوجوان کو کوئی لڑکی پسند آ سکتی ہے؟ اگر آ سکتی ہے تو اس کے بعد اس کا اپروچ کیا ہوتا ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. ہاں, شادی سے پہلے کیا لڑکے کو لڑکی پسند آ سکتی ہے؟ بالکل پسند آ سکتی ہیں, اور اگر اس کو پسند نہیں آ رہی ہے نا تو گھر والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو لڑکیاں دکھائے تاکہ اس کو پسند آئے. اچھا, خیر کالج میں تو لڑکے اپنی لڑکیوں کو دیکھ لیتے ہیں, اور اس میں پھر ایک شریعہ کی رولنگ یہ ہے نا کہ کفو دیکھنا چاہیے. کفو, حالانکہ اسلام میں کہیں بھی اپر کاسٹ لوور کاسٹ اس طرح کا نظام نہیں ہے, لیکن ہسبینڈ وائف کے اندر ایک میچنگ ہونا چاہیے, ایک انڈرسٹینڈنگ ہونا چاہیے. تو اس میچنگ اور انڈرسٹینڈنگ کے لیے ورڈ آتا ہے کفو. کفو کا مطلب خاندان دیکھا جائے, بزنس کا لیول دیکھا جائے. اب ایک بزنس مین ہے اور ایک جاب ہے, دونوں میں جو ہے انڈرسٹینڈنگ کا فرق ہوتا ہے. تو یہ ورڈ کفو کا ہے. کفو اس کا پھر کوئی اسپیسیفک مطلب ڈسکرپشن نہیں ہے, بہت موٹا موٹا سمجھنے کے لیے چھوڑ دیا ہے. جی ہاں, کہ آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے سمجھیے کہ آپ کی کمپیٹیبلٹی میں بیٹھ رہا ہے کہ نہیں بیٹھ رہا ہے. اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ڈال دیا کہ یہ ہے تو اس سے نہیں کر سکتا, وہ ہے تو اس سے نہیں کر سکتا, بلکہ اگر اس کے اگینسٹ جا کے کوئی کر بھی لیتا ہے تو کوئی پرابلم نہیں. بس ایک سجیشن ہے. سجیشن. اوکے. اچھا, تو اب ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام میں کسی دوسری مطلب جو ہماری سسٹر نہیں ہے, جو ہماری مدر نہیں ہے, کسی اجنبی لڑکی کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. برابر, ایک غلط نیت سے, غلط سے. لیکن اگر کسی کو کسی کی شادی کرنی ہے تو وہاں شریعہ یہ کہتی ہے کہ وہ دیکھے, اچھا, تاکہ اس کو پورا سیٹسفیکشن ہونا چاہیے کہ یہ میری لائف پارٹنر ہے. بالکل, اس کو خطبہ کہتے ہیں. خطبہ. پھر اس کے بعد جب وہ سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے تو اس میں ایک بہت اہم بات یہ سمجھنے کی نا کہ اسلام میں اور اسلام کے دیگر پورے مذہبوں میں, مذہب کے علاوہ پوری دنیا کے اندر پریکٹس اسی پر ہے کہ شادی صرف ایک لڑکا اور لڑکی کی نہیں ہوتی ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, یورپ میں, جرمنی میں ایسا ہوگا کہ دونوں جاب کرتے ہیں, دونوں رہتے ہیں, ان کے پیرنٹس کدھر ہیں, وہ کدھر ہے, مجھے پتہ نہیں. جیسے میں یو اے میں برٹش کریکولم میں ٹیچنگ کرتا تھا, تو کوئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ فادر جو ہے وہ بلیک ہے اور مدر جو ہے وہ ہے, اور دونوں کے دونوں کسی کنٹری میں گئے اور وہاں ان کی شادی ہو گئی. بٹ 99% ایسا نہیں ہوتا ہے. تو اسلام میں یہ دونوں ہسبینڈ وائف کی شادی نہیں ہوتی, بلکہ 2 خاندانوں کا ملاپ ہوتا ہے. وہاں بھی پیرنٹس ہیں, یہاں بھی پیرنٹس ہیں, وہاں بھی بردرز سسٹرز ہیں, پورا ایک گروپ ہوتا ہے. پھر شادی کے دن اس کی جو ہے خوشیوں کا بھی ہوتا ہے. تو اب یہاں پر ایک پروسیجر شروع ہوتا ہے کہ جو گھر کے بڑے ہیں وہ رشتہ لے کر جاتے ہیں, یعنی خطبہ کہتے ہیں کہ منگنی کرتے ہیں. اس میں ہسبینڈ کی طرف سے کہ مجھے یہ لڑکی پسند ہے, یا گھر والے کہ ہمیں یہ بہو پسند ہے, اور آپ کے گھر والے اس کے لیے تیار ہیں. تو میوچول انڈرسٹینڈنگ سے ہو. ایک باپ جو 20-22 سال تک اپنی بچی کا پورا دیکھ ریکھ رکھتا ہے اور پیدائش سے لے کر اس کی ایک ایک ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. اب جب وہ بڑی ہو جاتی ہے اور باپ کو یہ رسپیکٹ ملتا ہے کہ وہ اپنی بچی کے شادی کے لیے رائے لے, اس سے رائے لی جائے, تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اس میں اسلام کی تعلیمات یا مذہبی بات تو کچھ بھی نہیں ہے, بالکل مطلب ہے کہ ماں باپ کا ایک حق ہے. لیکن ہاں, اسلام میں بھی یہ ہے کہ ماں باپ زبردستی نہیں کر سکتے کسی سے شادی کرنے میں. زبردستی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت خنسا ایک صحابیہ ہے, ان کا نکاح ان کے والد نے ایسی جگہ کروا دیا تھا جہاں ان کو پسند نہیں تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نکاح کو ختم کر دیا کہ یہ نکاح نہیں ہو سکتا, یہ نکاح جاری نہیں ہوگا.
تو شادی کے سلسلے میں ایسا ہے کہ جب ہسبینڈ وائف دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا تو اس کے بعد پھر بڑے انوالو ہوتے ہیں، یا بڑوں نے ہی اپنے لیے بہو اور داماد پسند کر لیا، تو اس کے بعد کہ ہم کو کون سے دن شادی رکھنی ہے۔ اب یہاں ایک بہت اہم بات جو ہمارا فیملی فرسٹ گائیڈنس سینٹر جس پہ کام کرتا ہے کہ نارملی دا پیپل آر اونلی فوکسڈ آن دا ڈے آف ویڈنگ۔ شادی کے دن کی تیاری ہوتی ہے، کارڈز بنتے ہیں، انویٹیشنز بنتے ہیں، کتنوں کو دعوت دینا ہے، کون کون سے پروگرامز کرنا ہے، یہ سارا ہوتا ہے۔ اگر ان کو پوچھا جائے کہ آفٹر میرج 1 month، آفٹر میرج 1 year، آفٹر میرج 10 year، واٹ از یور پلان، کیا پلاننگ ہے؟ تو وہاں کوئی پلان نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے پری میرج کاؤنسلنگ کا ایک کورس ہم لوگوں نے ڈیزائن کیا ہے، اور پروگرامز بھی ہم کرتے ہیں، 2 دن کا ورکشاپ رکھتے ہیں جس میں پری میرج میں کہ ہاؤ ٹو ڈیل وتھ یور ہسبینڈ، ہاؤ ٹو ڈیل وتھ یور وائف کا مائنڈ سیٹ کیسا ہوتا ہے، ایز اے سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو کیا ہوتا ہے، میڈیکل پوائنٹ آف ویو کیا ہوتا ہے، ریلیجیس پوائنٹ آف ویو کیا ہوتا ہے، ایموشنل پوائنٹ آف ویو کیا ہوتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو اگر شادی سے پہلے سمجھا جائے تو شادی کے بعد والی زندگی جو ہے نا وہ آسان ہو جاتی ہے اور میوچول انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوتی ہے۔ تو پھر اس طرح سے شادی کی بات طے ہوتی ہے۔ اگر منگنی ہو گئی تو گیا بات پکی ہو گئی کہ ہاں بھائی اس لڑکی سے اس لڑکی کا، اس لڑکے سے اس لڑکی کا۔ اب اس میں بھی اسلام یہی کہتا ہے کہ رول آف دی لینڈ کو جو ہے وہ فالو کرنا ہے۔ رول آف دی لینڈ میں ہمارے یہاں یہ ہے کہ دونوں کی ایج بتائی ہے، 18 یا 21 سال کی جو ایج ہے، تو اس ایج کے حساب سے ہی ہم کو اس کا نظام بنانا چاہیے۔ یہ ایک ترغیبی یا یہ ایک بات بتانے کی ہے جس کو لوگوں کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ رول آف دی لینڈ جو ہے، جیسے سپوز ریڈ سگنل پہ رکنا ہے اور گرین سگنل پہ جانا ہے، تو یہ رول آف شریعہ نہیں ہے، یہ رول آف لینڈ ہے۔ بٹ شریعہ بھی یہ کہتی ہے کہ وی ہیو ٹو فالو دیٹ رول، فالو دا رول آف لینڈ۔ یا وی ہیو ٹو فالو دا رول آف لینڈ۔ تو رول آف لینڈ جو ہے وہ سب لوگوں کے بینیفٹ کے لیے ہوتا ہے۔ تو اسلام یہ شریعت یہ نہیں کہتی کہ اس کی مخالفت کی جائے، اس کو جو ہے اس کا ولنگن کیا جائے، ہندی میں کہا جاتا ہے، بلکہ اس کو فالو کیا جائے۔ تو اسی طریقے سے ایج کے سلسلے میں جو رول ہے اس کا بھی خیال رکھنا اس مناسبت سے اور اس کانٹیکس میں ضروری ہے۔ برابر۔ تو جو سب سے پہلا اسٹیپ وہ لڑکا لیتا ہے وہ پھر یہ ہو گیا کہ اپنے پیرنٹس کو جا کے بولے کہ مجھے لڑکی پسند آئی۔ ظاہر بات ہے کہ بہت سمپل سی بات ہے نا کہ پیرنٹس کو انوالو کرنے میں ان کو ایک عزت ملتی ہے۔ حالانکہ وہ لڑکا خود بھی اگر اس لڑکی کے فادر کو جا کے بات کرے، لڑکی سے جا کر بات کرے تب بھی ٹھیک ہے، لڑکی اپنے فادر سے بات کرے یا لڑکی کے فادر سے وہ خود بات کرے، بہت اچھا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے پیرنٹس کو کہتا ہے اور پیرنٹس جا کے پیرنٹس سے بات کرتے ہیں تو وہ ایک ٹائپ آف رسپیکٹ فل رہتا ہے، ایک میننگ فل رہتا ہے کہ ہاں بھائی یہ گھریلو خاندان ہے اور یہ اس طرح سے دونوں رشتوں کو چاہتے ہیں، برابر، لیکن وہ خود بھی کر سکتا ہے۔ رائٹ رائٹ رائٹ۔ تو یہ صحیح طریقہ ہو گیا میرج کو اپروچ کرنے کا۔ پھر اس کے بعد جب میرج کا صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے؟ میرج کا صحیح طریقہ دیکھیے، ایک تو حدیث ہے اعظم النکاح برکتاً ایسرها مونا، کہ برکت والا نکاح وہ ہے جس کا خرچ کم سے آسان ہو، ایزیلی آدمی افورڈ کر سکے۔ آج کل بڑا ایک وہ چل رہا ہے نا کہ اس نے یہاں مطلب اس ہال میں کیا تو میں اس ہال میں کروں گا، اس کے لیے لوگ قرض کرتے ہیں، لوگ اس کے لیے لوگوں سے پیسے مانگتے ہیں یا اپنی پوری جو جمع پونجی جو اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اور خوشی کا موقع ہے تو جتنا ایزیلی ہمارے پاس اویلیبل ہے، اگر کوئی کروڑ پتی ہے تو اس کے لیے بس 10-20 لاکھ روپے خرچ کرنا ایزی ہے، لیکن اگر کوئی غریب ہے تو اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ اتنا بڑا پروگرام کرے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا کمیونٹی کو یا آس پاس کے لوگوں کے اندر اپنے نام کو پہنچانے کے لیے آؤٹ آف دی باکس، یا اس کو کہیں کہ چادر کے باہر نکل کر اپنا معاملہ نہیں کرنا چاہیے، تو اپنے خرچے کے حساب سے اپنا سسٹم بنائیں۔ اس کے بعد ایک نکاح ہوتا ہے، نکاح مسجد میں ہوتا ہے، اجعلوہ فی المساجد، حدیث ہے اس کی کہ اعلنوا بالنکاح، نکاح کو اعلان کے ساتھ کرو، سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لڑکا اور یہ لڑکی کا نکاح ہو رہا ہے۔ اور وجعلوہ فی المساجد، اس کو مسجد میں کرو، کیونکہ مسجد میں بہت سارے لوگ آتے ہیں، جاننے والے بھی اجنبی بھی، تو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ نکاح مسجد میں ہوا ہے۔ نکاح ہونے کے بعد پھر ایک حکم ہے ولیمہ، اولم ولو بشاتن، کہ ولیمہ کرو۔ تو ولیمہ یہ ہسبینڈ کی طرف سے ہوتا ہے، ہسبینڈ کی اپنی خوشی میں کہ میری شادی ہو گئی۔ یہاں پر بھی گرلز یا گرلز کے پیرنٹس کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالا گیا ہے، ایگزمپٹڈ۔ ہاں، یعنی بہت سارے لوگ
وہ ریسیپشن کے نام پہ فرسٹ ڈے ایک پروگرام ہوتا ہے, ولیمے کے نام پہ سیکنڈ ڈے ایک پروگرام ہوتا ہے. تو یہ ریسیپشن کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے. اسلام نے گرلز کے سائڈ میں تو اتنا ایزی رکھا ہے. جہیز کا ایک جو بہت شور ہے, اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں, بالکل حرام ہے کہ کوئی لڑکا جو ہے وہ لڑکی والوں سے کچھ پیسے مانگے یا گاڑی مانگے یا گھر مانگے, کیونکہ ان ماں باپ نے محنت کر کے اس بچی کو پڑھایا, اس بچی کو کھلایا, اس بچی کو کپڑے کا سہولت دی اور اس کو ماشاءاللہ اپنی پوری زندگی دے کر اس کو اس جگہ تک پہنچایا. اب اس سے نکاح کے وقت میں اگر لڑکے والے اور ڈیمانڈ کریں تو اس کو شریعت بالکل اجازت نہیں دیتی. تو نہ ہی ان کی طرف سے کوئی ریسیپشن ہے, نہ ہی جہیز کی کوئی گنجائش ہے. ہاں, باپ اگر اپنی سہولت سے اپنی بیٹی کو کچھ دینا چاہیں تو وہ دے سکتا ہے, بٹ داماد کو دینا اس کے لیے کوئی ضروری نہیں. اب وہ ولیمہ کرے, اپنے اپنے لیول پر ولیمہ کرے. اگر اللہ نے طاقت دی ہے, استعداد دی ہے تو 200-400 لوگوں کو بلائے, 1000 لوگوں کو بلائے. لیکن اگر نہیں ہے کیپیسٹی, 2-4 لوگوں کو بھی بلا لیں اور اس کے اندر ان کو جو ہے کھانا یا بسکٹ یا کھجور کھلا دے تو بھی ولیمہ ہو جائے گا. اور ایسا بھی کوئی ریکوائرمنٹ ہے, پری ریکویسٹ ہے کہ ولیمہ جس دن شادی ہوئی, جس دن نکاح پڑا گیا اس دن نہیں ہو سکتا, ایک سرٹن ٹائم کے بعد ہونا چاہیے؟ ایسا نہیں ہے, ولیمہ تو سیم ڈے بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایکچوئل ولیمے کے میننگ کیا ہے کہ ہسبینڈ یعنی لڑکے نے نکاح کر لیا اور لڑکی سے یعنی فرسٹ ٹائم کسی گرل سے جو ہے وہ قریب ہوا, تو اپنی خوشی کے اظہار میں وہ ولیمہ کرتا ہے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ سیکنڈ ڈے تھرڈ ڈے کرے تاکہ وہ 1-2 راتیں گزار سکیں. لیکن ایسا نہیں ہے, سپوز دونوں کو جو ہے نیکسٹ ڈے کینیڈا جانا ہے یا ارلی مارننگ US جانا ہے, ایسے سچویشن بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے تو پھر سیم ڈے بھی کر سکتے ہیں. اس میں بھی یہ ایڈوائزیبل ہے کہ نکاح ہو گیا مسجد میں نکاح کے بعد 1 آور کے لیے, ہاف این آور کے لیے ہسبینڈ وائف کو مطلب ایک جگہ بٹھا دیا جس میں ان دونوں نے اپنے ایک دوسرے کو دیکھ لیا, ایک دوسرے سے قریب رہے, اور اس کے بعد پھر انہوں نے ولیمہ کر لیا. تو وہ ولیمہ ایک دم میں آئی ول کم ٹو دا پوائنٹ, ڈو دے نیڈ ٹو کنسومیٹ دا میرج ولیمہ کرنے سے پہلے؟ ڈو دے ہیو ٹو گیٹ فزیکل ولیمہ کرنے سے؟ ولیمہ کا جسٹ اس کو کہتے ہیں خلوت صحیحہ, یعنی وہ کسی ایسے کمرے میں ہو جہاں دونوں ہی ہیں, کوئی تھرڈ پرسن نہیں ہے, وہ فزیکل کانٹیکٹ کی ضرورت نہیں ہے, صرف بیٹھے ہیں دونوں, تب بھی ولیمہ. اور اگر نہیں بیٹھے, سپوز بالکل نہیں, نہ فزیکل ہے نہ ہی کمرے میں بیٹھے ہیں, بس یہ کہ مسجد ہوا اور مسجد سے سیدھے ولیمے ہو گئے, تب بھی ولیمہ صحیح ہو جائے گا. ولیمہ غلط نہیں ہوگا, لیکن سنت یا مستحب کے خلاف ہے. بہتر یہ تھا, افضل یہ تھا, ایڈوائزیبل یہ تھا کہ پہلے جو ہے وہ وائف اور ہسبینڈ مل لیتے اور اس کے بعد ولیمہ کرتے. لیکن اگر ایسا چانس نہیں ہے اور نہیں ملے تب بھی ولیمہ ہو سکتا ہے. ولیمہ ہو سکتا ہے. یہ اس کو تھوڑا ایڈ آن کروں کہ یہ سچویشن آتی ہے آن لائن نکاح میں. آن لائن نکاح میں یعنی یہ کہ سپوز ہسبینڈ ہے UK میں اور وائف اور اس کے گھر والے ادھر ہیں. ہم آن لائن نکاح کا ایک پورا فقہی طریقہ ہے, وہ وہاں سے اور یہ یہاں سے ایسا آن لائن نہیں ہوگا. اس کو کسی کو یہاں یعنی ہسبینڈ کو کسی کو اپنی طرف سے یہاں بھیجنا پڑے گا, بھیجنا ہو یا کال سے بتا دیا کہ اپنے بھائی کو, اپنے باپ کو, کہ آپ میری طرف سے نکاح کے لیے قبول کرو. برابر. اب ٹھیک ہے, وہ اسکرین پر رہے گا اور اسکرین پر پوری سچویشن کو دیکھے گا, لیکن بندہ یہاں پر ہے اور وہ اس کی طرف سے نکاح کو قبول کرتا ہے. نکاح کو قبول کرنے کے بعد دونوں کا ہسبینڈ وائف کا نکاح ہو گیا. اب ویزا کے پروسیجر چل رہے ہیں. ان دا مین وائل اگر وہ وہاں پر اپنا ولیمہ کرتا ہے تو کر سکتا ہے, حالانکہ ابھی تک وہ اپنی وائف کو ملا نہیں. برابر. اور نکاح اسلام میں, نکاح مسلمس میں نکاح ہوتا کیسا ہے؟ ہسبینڈ اور وائف سامنے سامنے ہونا ضروری ہے, ان لوگ کا سامنے ایک ساتھ جو نکاح ہے جو پڑھایا جاتا ہے, کہ ہسبینڈ مسجد میں, وائف گھر پہ, کہیں اور ایسے بھی نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں, جیسے میں نے آن لائن نکاح کے بارے میں بتایا, اس کے تو مسائل ہیں, وہ ایک الگ ہیں. لیکن نارمل نکاح کا جو طریقہ ہوتا ہے کہ جیسے مسجد میں نکاح ہو رہا ہے, تو جو وائف ہے وہ بیسیکلی کسی کی ڈاٹر ہے, برابر, یا کسی کی سسٹر ہے, برابر. تو بردر یا فادر وہ ولی ہوتا ہے. ولی یعنی رسپانسبل پرسن, گائیڈ, جو ان کا گارڈین ہو گیا. تو وہ جب بھی نکاح ہوگا مسجد میں تو وہ ایجاب کرتا ہے, اس کو کہتے ہیں ایجاب. ایجاب یعنی آفر, کہ میں اپنی بیٹی کو یا میں اپنی سسٹر کو, اس سے میں نے پہلے کانٹیکٹ کر لیا, اس سے میں نے رضامندی لے چکا ہوں, تو اس کے رضامندی کے ساتھ, اس کے خوشی کے ساتھ میں اپنی بیٹی کو آپ کے نکاح میں
دینا چاہتا ہوں, ہاں کیا آپ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ ہاں میں اس کو قبول کرتا ہوں. اچھا, یہ آفر صرف لڑکی کی طرف سے ایسا ضروری نہیں ہے, لڑکی کی طرف سے بھی ہوتا ہے. لڑکا کہے کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, کیا آپ اپنی بیٹی کے ساتھ میرا نکاح کرانے کے تیار ہیں؟ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے, ہم اپنی بیٹی کو اپنے نکاح میں دینے کے لیے قبول ہے. تو یہاں پر قبول یعنی ایکسیپشنز جو ہے وہ ہسبینڈ کی طرف سے, برابر. تو اس کو ایجاب اور قبول, آفر اینڈ ایکسیپشن ہوتا ہے. اوکے. تو نارملی تو جو ہے وہ ولی کی طرف سے, جو بھی گارجین ہوتے ہیں ان کی طرف سے ایجاب ہوتا ہے, لڑکی کی طرف سے ایجاب ہوتا ہے, اور ہسبینڈ جو ہے اس کو قبول کرتا ہے. یہ ولی ہسبینڈ کو بھی چاہیے کہ ہسبینڈ خود اکیلا بھی کھڑا ہو سکتا ہے؟ ہسبینڈ تو اکیلا ہی کھڑا ہوتا ہے, ہسبینڈ اکیلا ہسبینڈ کے لیے کوئی ولی نہیں ہوتا, ہسبینڈ کے لیے کوئی ولی نہیں ہوتا. اور اگر وائف یعنی کہ جو لڑکی ہے اس کے فادر بھی نہیں ہے, اس کے بردر بھی نہیں ہے, اس کے انکل بھی نہیں ہے, یتیم ہے بالکل, تو who has the authority to decide کہ اس کے ولی کون بنیں گے؟ اس کی ایک پوری مطلب سیریز ہے. فرسٹ آف آل فادر, دین گرینڈ پا یعنی دادا, پھر اس کے بعد بھائی, اگر بھائی نہیں ہے تو چچا, انکل, پھر انکل نہیں ہے تو انکل کا بیٹا یعنی چچا زاد بھائی, اور کئی مرتبہ مطلب یہ کہ بیٹا, خود بیٹا بھی جو ہے ماں کا ولی بن سکتا ہے, یعنی اس کا سیکنڈ میرج تھا ہسبینڈ کا. اگر مدر کا سیکنڈ میرج ہے تو بیٹا بھی ولی بن کر کے اپنی ماں کا نکاح کرا سکتا ہے. ہمارے پاس اس طرح کے بھی کیسز ہیں. تو اس طرح وہ پوری سیریز ہے. اگر کوئی بھی نہیں ہے, جیسے آپ نے یتیم بچی کا کہا, تو یتیم بچی کا جو رسپانسبل پرسن ہوتا ہے, جو گارجین ہوتا ہے, جو اس کو پوری زندگی خیال رکھتا ہے, وہ اس کا جو ہے ولی بنتا ہے. اور ولی جو ہے نا وہ کسی تھرڈ پرسن کو وکیل بنا سکتا ہے. کئی مرتبہ نکاح میں لوگ وکیل پوچھتے ہیں, تو وکیل ولی کی موجودگی میں نہیں ہوتا. ولی از دا ریئل گارڈین جو ہے رسپانسبل پرسن, جو رسپانسبل ہیں. لیکن اگر باپ ہے اور باپ کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں مجھے میرے بھائی کو یعنی جو انکل ہے اس کو عزت دینا چاہیے, تو پھر وہ اس کو وکیل بنا دیتا ہے. رائٹ. اسی طریقے سے باپ کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے میرے مسجد کے امام کو یا میرے دوست کو جو بہت سمجھدار ہیں ان کو میں اس کو ایسا ورڈ کہتے ہیں ہاتھ دینے کے لیے بٹھاتا ہوں, تو پھر وہ وکیل بن جاتا ہے. تو پھر وہ وکیل بن کے یعنی گارجین کی طرف سے وکیل بن کے نکاح کا ایجاب کرتا ہے, اور پھر ہسبینڈ اس کو قبول کرتا ہے. رائٹ. اور صرف اگر ولی ہے تو ولی خود بھی وکیل بن سکتے ہیں؟ نہیں, ولی کو وکیل بننے کی ضرورت ہی نہیں. وکیل معلوم ہے نا, جیسے ہمارے کورٹ میں بھی کہتے ہیں لائر ہے, تو جب آدمی خود ہی کھڑا ہے تو اس کو وکیل کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر اپنا خود کیس نہیں لڑتا ہے, کسی وکیل کو لاتا ہے تو وہ وکیل بن کر کے کر سکتا ہے. رائٹ. ٹھیک ہے. اب یہ تو یہاں تک ہم پہنچے کہ نکاح کیسے ہوگا. اب نکاح ہو گیا, نکاح ہونے کے بعد بہت بڑا ایک پرابلم ہوتا ہے نارملی, اگر ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے جوائنٹ فیملیز کا. اسلام کی کیا رولنگ ہے؟ ہاؤ مینڈیٹری از کہ جوائنٹ فیملی ہو یا نہ ہو, ہونا ہی چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اسلام کی جو تھیم ہے یا جو رولنگ ہے, یعنی اسلام کے کانٹیکس کو دیکھا جائے تو اسلام جوائنٹ فیملی کو پسند نہیں کرتا. اچھا. کیونکہ جوائنٹ فیملی میں بہت سارے ان اسلامک ایشوز ہوتے ہیں. اوکے. لیکن ہمارے ایشین کنٹریز میں خصوصاً ہماری مطلب جو انڈین سب کانٹیننٹ سٹیز کے اندر جو ہے نا, وہ سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے ہسبینڈ کے لیے گھر کا اویلیبل کرنا. اگر اس کے پاس اپنے سیپریٹ ہاؤسز ہیں, فلیٹس ہیں, اس کے باوجود اگر وہ مطلب یہ کہ جوائنٹ فیملی میں رہتا ہے تو وہ صحیح نہیں ہے. کبھی کبھار ایسا کیس ہوتا ہے جیسے ماں باپ اکیلے ہیں اور ایک ہی بیٹا ہے اور بڑا گھر ہے 3 بیڈروم کا 4 بیڈروم کا, تو اس میں پھر یہ ایڈوائز نہیں ہے کہ بیٹا یہ بولے کہ اسلامکلی مجھے جوائنٹ فیملی میں نہیں رہنا چاہیے, اس لیے میں الگ جا کے رہتا ہوں, کیونکہ وہاں اس کو ماں باپ کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. تو یہ ڈپینڈ اپون دی سچویشن اینڈ کیس ہوتا ہے. لیکن اسلام جوائنٹ فیملی کو پسند نہیں کرتا, سپریٹ اور اس کو کہتے ہیں کیا نیوکلیئر فیملی, اس طرح کا اگر نظام ہو تو وہ بہتر ہے. اس میں ساری چیزیں بہتر ہوتی ہیں. پھر آگے چل کر اگر جوائنٹ فیملی ہے بھی تب بھی اسلامکلی اسلامک کانٹیکس میں کم سے کم وہ وائف کے لیے اس کا اپنا بیڈ روم, اس کا اپنا اسپیس ہونا چاہیے. اس بیڈ روم کی لاک اینڈ کی اس کے پاس ہونی چاہیے. کبھی وہ کھولے کبھی وہ بند کرے, وہ اس کے یہ مینشنڈ ہے, یہ جو آپ بول رہے ہیں ورڈ بائی ورڈ از دس مینشنڈ کہ اس کے پاس ایک اپنی پرائیویٹ جگہ ہونی چاہیے اور مطلب یہ رولنگ آف اسلام اس کے پاس ہونا چاہیے. ہاں, یہ رولنگ ہے فقہا کی باتوں میں ہے کہ اس کے بعد کوئی بھی وہاں
حتیٰ کہ اس کی مطلب پرائیویسی کو انویڈ نہ کر پائے. تو برابر. اس طرح ہونا چاہیے تاکہ مطلب اس میں جو بھی پھر وہ پیدا ہوتا ہے، ڈفرینٹ اوپینین پیدا ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ہوتے ہیں. تو اسلام میں کہہ رہی کہ بھائی یہ آپ کا اسپیس ہے، یہاں آپ اپنے حساب سے رہ سکتے ہیں، کوئی بھی وداؤٹ پرمیشن انٹر نہ ہو سوائے ہسبینڈ کے، کہ ہسبینڈ کے لیے تو پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. رائٹ. تو جب یہ جو شادی کا کانٹریکٹ ہسبینڈ اور وائف کے بیچ میں ہو رہا ہے، اس کے بیچ میں مہر کیا رول پلے کرتا ہے؟ جی، تو جیسے میں نے بتایا کہ مین جو شادی میں مین پیلرز ہوتے ہیں، ہسبینڈ ہے، وائف، اور وائف کی طرف سے اس کے جو گارجین ہوتے ہیں وہ ہیں. جی. پھر دونوں کی طرف سے ایجاب اور قبول یعنی آفر اینڈ ایکسیپٹنس. ساتھ ساتھ میں وہاں مہر کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ کتنی مہر ڈیسائیڈ ہوئی. پھر مہر کے ادا کرنے کے بھی دو طریقے، ایک نقد، اور اگر نقد نہیں ہے تو ڈیلے کے ساتھ بھی کر سکتے، لیکن وہ اس کے ذمے میں باقی رہے گا 6 منتھ میں. وہ لوگ بہت اس کو بھول جاتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. حدیث ہے کہ اس طرح کے بغیر مہر کے اگر کوئی نکاح کرتا ہے تو نکاح نہیں ہے، یہ زنا ہے. مطلب یہ کہ وہ مہر اس نے ادا ہی نہیں، شادی کمپلیٹ ہی نہیں ہوئی، کمپلیٹ ہی نہیں ہوئی ہے. تو مہر ضروری ہے. ساتھ ساتھ میں 2 وٹنس گواہ ضروری ہے. وہ گواہ جو ہے ہسبینڈ یا وائف کی فیملی کی طرف سے ہونا ضروری نہیں ہے. وہ گیدرنگ آف جو نکاح ہے، مجلس عقد نکاح، اس کے اوپر وہ وٹنس اور گواہ ہوتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ نکاح ہوا اور ہم نے دیکھا ہے. رائٹ. تو یہ اس کو وٹنس ہو گئے، ایجاب و قبول ہو گیا، ہسبینڈ وائف اور ان کے گارجین ہو گئے، اور مہر ہو گیا. تو یہ 4 چیزیں نکاح کے اندر امپورٹنٹ. تو یہ سر جو مہر کی ادائیگی ایز ان اگر سپوز سے 1 روپی از پرومسڈ، دیٹ 1 روپی ہیز ٹو بی گیون آلریڈی ہینڈیڈ اوور ٹو دا وائف. In the 90% cases has to give, and the people are giving before touching to the wife. وہ اسی وقت یعنی نکاح کے وقت میں ہی دینا ہے، وہ نقد ہی دینا چاہیے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مہر زیادہ ہے، پی ڈی سی پوسٹ ڈیٹڈ چیک دے دیا یا کچھ اس طریقے کا کر دیا. جی ہاں جی. ایک جنرل پرسیپشن ایسا ہے کہ حق مہر وہ اماؤنٹ ہے، اٹ از کائنڈ آف اے کمپنسیشن کی اگر شادی ٹوٹتی ہے یا نگاہ ٹوٹتا ہے نکاح، تو اس وقت وہ جو عورت ہے اس کے لیے وہ ایک کمپنسیشن کا ذریعہ بن جاتا ہے مہر. بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. یہ اگر دیکھا جائے تو ایک ریسپیکٹ فل گفٹ ہے جو وائف کو ایٹ دا ڈے آف نکاح دیا جاتا ہے. اب وہ اس کو یوز کرے، اس کو رکھے، چاہے خرچ کر دے، کرے، یہ چاہے فادرز کو دے دے، چاہے اپنے گھر والوں کو، جو کرنا ہے وہ کرے، کو اس میں کوئی اختیار نہیں. اینڈ اور یہ جو مہر ہے، دس از آلسو ڈسکسڈ، کمیونیکیٹڈ، یا ہسبینڈ نے اپنی طرف سے بول دیا میں اتنا دیتا ہوں، اتنا میرا، ہیز ٹو بی ڈسکس اینڈ ایکسیپٹڈ فرام دی بوتھ سائڈ. اور اس میں ڈیمانڈ جو ہے نا وہ وائف کی طرف سے ہی نارملی ہوتا ہے، اور وائف کے خاندانوں کا جو مہر ہوتا ہے کہ نارملی ہمارے یہاں اتنا مہر ہے. لیکن اس میں بیلنس بتایا گیا ہے کہ اتنا زیادہ نہ ہو. جیسے عربوں کے اندر آج کل بہت زیادہ مہر ہوتا ہے، اچھا، تو اس کے لیے ان کو نکاح کرنا ڈیفیکلٹ ہو گیا. اور اتنا کم بھی نہ ہو، 5,000 8,000 5,585 روپئے ایسا کرتے ہیں، تو وہ عجیب سا لگتا ہے. مہر ایک ڈیسنٹ اماؤنٹ ہونی چاہیے، جو گویا ریسپیکٹفل ایک گفٹ ہے. جو اب یہ ہو گیا، نکاح کمپلیٹ ہو گیا، خدا نہ خواستہ ہسبینڈ اور وائف کے بیچ میں کچھ ورک آؤٹ نہیں ہو رہی چیزیں، ناؤ دے وانٹ ٹو سپریٹ ہونے کے دونوں کے اپنے اپنے ریزنس ہو سکتے ہیں. ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر ہسبینڈ کو سپریٹ ہونا ہے، ہاؤ ڈز ہی اپروچ، ہاؤ ڈز ہی اسٹارٹ، اور اسلام میں اس کا پروسیجر کیا ہے؟ سپریشن، سب سے پہلے تو اسلام سپریشن کو پسند نہیں کرتا ہے. یہ ناپسندیدہ، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق. اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ حلال کام کوئی ہے وہ طلاق ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ حرام ہے، ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ دونوں کی انڈرسٹینڈنگ میچ نہیں ہو رہی ہے، دونوں کے بیچ میں ایشوز آ رہے ہیں. لیکن اس میں بھی ایک لمبا پروسیجر بتلا ہے، کیونکہ یہ ایک ہی دن میں ایسا نہیں ہوتا ہے. پہلے ٹرائی کریں. اور ہمارے یہاں، آپ آج یہاں آئے ہیں فیملی فرسٹ گائیڈنس سینٹر، یہ بیسکلی اسی کے لیے بنا ہے کہ ہاؤ ٹو ریزالو دا کانفلکٹ بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف. اور الحمدللہ بہت سارے کیسز ہم لوگوں نے حل کیے، کیونکہ سمجھنے سمجھانے کی ہوتی ہے. بہت مشہور کتاب ہے
اس پر بھی کہ مین فرام مین فرام مارس اینڈ وومن فرام وینس. ہاں تو وہ اسی لیے ہے کیونکہ دونوں کے سوچنے کا نظریہ الگ ہوتا ہے. ابھی ہم نے جب کورس کیا تھا تو ڈاکٹر حذیفہ بندر والا انہوں نے دا برین آف مین اینڈ وومن پر پوری اسٹڈی بتلائی کہ اس کا FMRI کیا ہے بتاتا ہے, ان کا FMRI کیا بتاتا ہے, اور کس طریقے سے تھاٹس ہوتے ہیں, کس طریقے سے ایموشنز ہوتے ہیں, دونوں کی سوچنے کے نظریے الگ ہوتے ہیں, ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ایک ترتیب ہے کہ اتنی ناپسندیدگی کے باوجود اگر نہیں ہو رہی انڈرسٹینڈنگ تو ہسبینڈ تھوڑے دیر کے لیے ناراضگی کا اظہار کرے تاکہ وہ وائف اس کی طرف سے اس کے انڈرسٹینڈنگ پر آ سکے. کچھ دن بات بند رکھیں, دوسری طرف منہ کر سوئے, تھوڑی سی ناراضگی کرے, تھوڑی سی تنبیہ کریں. نہیں ہوتا ہے تو ان کے پیرنٹس کو, اپنے پیرنٹس کو, یعنی دونوں طرف سے پیرنٹس ہی ضروری نہیں ہے, اچھے سمجھدار لوگ جو انڈرسٹینڈنگ کر سکتے ہیں, جو اس کا حل نکال سکتے ہیں, وہ کوشش کر لیں. لیکن وہ سب نہیں ہوتا ہے تو پھر طلاق کی بات آتی ہے. اب طلاق کے اندر بھی پورا ایک نظام ہے. 3 طلاق اتنا شور ہے. اسلام نے کبھی بھی نہیں بولا کہ 3 طلاق دینے چاہیے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 طلاق دینے کے بعد ہی طلاق ہوتی ہے, حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. طلاق کے 3 گویا حق ہے, فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ. طلاق کے حق ہے. طلاق کے حق ہے, یعنی ایک مرتبہ طلاق دینے کے بعد ہسبینڈ کو لگتا ہے یا وائف کو لگتا ہے کہ ارے یہ غلط ہو گیا ہے, تو پھر وہ ریکنسلیشن کر سکتے ہیں, دونوں واپس میں مل سکتے ہیں, واپس رہ سکتے ہیں. پھر کچھ زمانے کے بعد پھر کچھ ایسا مسئلہ ہوتا ہے, پھر طلاق کی بات آئی, پھر طلاق دی, پھر واپس ایسا لگتا ہے کہ ہم کو ریکنسلیشن کرنا ہے تو کر سکتے ہیں. 3 ٹائم یہ, لیکن 3rd مرتبہ ہو جانے کے بعد پھر اب آپشن باقی نہیں رہتا ہے. رائٹ. تو اب جو لوگ 3 ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں, شریعت بھی اس کو پسند نہیں کرتی, قانون نے بھی اس کی اجازت نہیں دی, تو یہ ہسبینڈ جو ہے طلاق دیتا ہے, طلاق کا یہ طریقہ ہے. اب اس میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ طلاق دینے سے پہلے طلاق کے سارے ڈوز اینڈ ڈونٹس کو دیکھ لیں. کیا کیا طلاق دینے کے وقت میں آپ پر ایز اے ہسبینڈ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں, وہ ذمہ داریاں فلفل کر سکتے ہیں یا نہیں. اور میوچول انڈرسٹینڈنگ سے, یعنی وائف یا اس کے گھر والوں کو دیکھیں, جب دونوں ہسبینڈ وائف کا مطلب انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی ہے اور خوشی نہیں ہے, نکاح کا اصل مقصد جو قرآن نے سورہ روم کی آیت نمبر 31 میں ذکر کیا ہے, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, سکون, وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. مودہ کہتے ہیں ڈیپ لو کو, کہ دونوں کے درمیان اللہ نے مودت اور رحمت رکھی ہے, اور یہ سکون کا ذریعہ ہے. لیکن اگر سکون ہی ختم ہو گیا ہے تو دونوں کے پاس یہ آپشن ہونا چاہیے کہ وہ سپریٹ ہو سکتے ہیں. تو ہسبینڈ کو اگر طلاق دینا ہے تو وہ بیوی اور اس کے گھر والوں کو کنونس کرے تاکہ وہ اسموتھلی وہ میٹر کلوز ہو جائے. ہاں, اس تھوڑا سا اور اس میں تھوڑا سا ریوائنڈ کر کے اور ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ 1 بار طلاق دیا گیا, 2 بار طلاق دیا گیا, 3 بار اگر دے دیا گیا تو ارریورسیبل ہو گیا. پہلی بار جو طلاق دیا گیا وہ کیسے دیا گیا؟ بس 1 بار طلاق بول دینے سے ہوا وہ, یا مطلب وہ کیسے مانا گیا کہ ہاں اب یہ پہلا طلاق ہو گیا, وہ کیسے پتہ چلے گا؟ طلاق کے بارے میں عام طور پر کیونکہ نا لوگ جذبات میں آ کے طلاق دیتے ہیں. کچھ جھگڑا ہو رہا تھا, کچھ بات ہو گئی, کچھ یہ ہو گیا. پہلے تو اسلام اس کو پسند نہیں کرتا کہ جذبات میں اور شور اور ہنگامے میں طلاق نہیں دی جاتی. وہ اور بات ہے کہ اگر طلاق کے ورڈ بولے ہیں تو اس کا اپلیکیشن کیسے ہوگا, ورڈز کیسے تھے, اس کی میننگ کتنی اس نے سوچ کر بولی تھی, غصے میں بہت ہائی غصہ تو نہیں تھا جس میں اپنا آؤٹ آف کنٹرول تھا, وغیرہ وغیرہ. تو اب ساری باتیں طے ہو گئی اور اس نے کہا ٹھیک ہے کہ مجھے 1 طلاق دینا, تو وہ یا تو لکھ دے یا وائف کو بولے کہ میں تم کو 1 طلاق دیتا ہوں اور اب ہمارا نکاح باقی نہیں ہے. فرسٹ طلاق کے بعد بھی نکاح باقی نہیں ہے, ختم ہو جاتا ہے. ہاں, نکاح ختم ہو جاتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جیسے 1 طلاق دے دیا نکاح ختم ہو گیا, یعنی یہ ہسبینڈ وائف ریلیشن نہیں کر سکتے. رائٹ. لیکن 1 مہینے بعد, 2 مہینے بعد, یعنی اس کو کہتے ہیں کہ 3 پیریڈز جو منتھلی سائیکل ہوتا ہے جو نارملی مہینے میں ہوتا ہے, تو ایسے 3 مہینے کے اندر اگر ہسبینڈ کو لگتا ہے کہ دوستی کر لینی چاہیے, وائف کو لگتا ہے کہ اپنے کو بات سمجھا دینی چاہیے, اور دونوں واپس جو ہے ریلیشن کر لیتے, یا ہسبینڈ کہتا ہے میں نے تجھ کو نکاح میں واپس لے لیا, یا وائف جو ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں اپنے نکاح میں آنا چاہتی ہوں, اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے, تو ورڈز سے بھی یا فزیکل اٹیچمنٹ سے بھی یہ نکاح ریورس ہو جاتا ہے, اور اب جو ہے دونوں میاں بیوی ہو گئے.
رائٹ. تو ایک طلاق دینے کے بعد نکاح ختم ہو گیا لیکن نکاح کو ریورس کرنے کا چانس ہے 3 مہینے کے 3 مہینے 3 سائیکلز کے اندر. اگر 3 مہینے ختم ہو گئے جی تو دونوں سپریٹ ہو گئے, جی لیکن اس کے بعد بھی وہ واپس مل سکتے ہیں, لیکن وہاں ان کو نیا نکاح کرنا پڑے گا. رائٹ. نئے نکاح میں نیا مہر طے ہوگا, نئے وٹنس آئیں گے اور ولیمہ بھی کرنا ہوگا, یعنی خرچہ بڑھ جائے گا. تو وائف کو جو ہے نا واپس مہر ملے گا. برابر. تو یہ ہے جب 3 مہینے کمپلیٹ ہو جائے اور اس کے بعد ان کو ریورس کرنا, چاہے 1 سال بعد, چاہے 2 سال بعد, چاہے 3 سال بعد. بس ایک شرط ہے کہ وہ وائف جو ہے نا دوسرے کسی اور کے نکاح میں نہیں جا چکی ہو. برابر. یہ پہلے طلاق کے بعد. پہلے طلاق کے بعد. واہ واہ. اسی سیم رولنگ جو دوسرے طلاق کے بعد بھی ہے کہ 2 طلاق دے دیا, اس کے بعد بھی وہ 3 مہینے کے اندر اگر ریورس کرنا چاہتا ہے تو بغیر کسی نکاح کے صرف ورڈ سے یا فزیکل اٹیچمنٹ سے وہ نکاح واپس ہو جاتا ہے. لیکن 3 مہینے کمپلیٹ ہو گئے, اس کے بعد 6 مہینے بعد, سال بھر بعد ایسا لگتا ہے کہ دونوں کو واپس مل جانا چاہیے. پہلا سوری کاٹ رہا ہوں آپ کو, پہلا طلاق جو دیا گیا تھا 5 سال پہلے دیا گیا تھا, اس کے 5 سال بعد اب دوسرا طلاق دیا جا رہا ہے, تو پھر بھی اس کو کنسیڈر کیا جائے گا جیسے سیکنڈ طلاق. بالکل سیکنڈ طلاق. تو پھر وہی سیم 3 سائیکلس ریورس ہو گیا تو ٹھیک, نہیں ہو گیا تو پھر آگے چلو اور واپس سے پورا نکاح کا پروسیجر واپس سے دہراؤ. جی. اب ہم پہنچے تیسرے طلاق کے بعد. جی. تیسرا طلاق ہو گیا, جی. اس کے بعد کوئی سائیکل نہیں, کوئی مدت نہیں, کوئی گنجائش نہیں. لیکن اگر کرنا ہوا جی تو پھر ایک نیا اس کے پیچھے ایک بنایا گیا ہے کہ حلالہ, جس کو مطلب یہ بنایا گیا ہے جس کو بہت ہی ایول پریکٹس کر کے پورٹری کیا جاتا ہے. تو پھر وہ ایک شرط ہے اس کے بعد. اس کے بارے میں بتائیں. بہت اچھا. بس حلالہ کو بہت ڈسکرائب کرنا چاہیے. کہا جاتا ہے کہ حلالہ کیا جاتا ہے, حالانکہ بہت کلیئر حدیث ہے, لعن اللہ المحلل والمحلل لہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے. یہ بہت قرآن اور حدیث کی طرف سے بہت سخت لفظ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. اللہ اس کو دور کر دیتے ہیں جو حلالہ کرتا ہے یا جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے. تو حلالہ کیا نہیں جاتا ہے, حلالہ ہو جاتا ہے. ہو جاتا ہے کہ مطلب کیسا ہے کہ 3 الگ الگ سچویشن کے ساتھ 3 طلاق ہو گئی, یا سپوز ایک ساتھ اس نے 3 طلاق دے دی تھی اور وہ جانتا تھا اور وہ مسئلے سمجھتا تھا اور اس مسئلے کے سمجھنے کی بنیاد پر اس نے طلاق دی اور 3 طلاق ہو گئی. اب 3 طلاق ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ وہ اس ہسبینڈ سے شادی نہیں کر سکتی ہیں. 6 مہینے سال بھر کے بعد اس کا کسی اور جگہ نکاح ہو گیا. جہاں نکاح ہوا وہاں بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی اور وہاں بھی طلاق ہو گئی. اب جب طلاق وہاں سے ہو گئی تو گویا وہ حلال ہو گئی فرسٹ ہسبینڈ کے لیے. اب فرسٹ ہسبینڈ اس کو آفر کر سکتا ہے کہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. تو حلالہ جو ہے وہ ہوتا ہے, حلالہ کیا نہیں کیا جا سکتا. اور اگر کوئی کر رہا ہے تو گناہ کر رہا ہے, تو وہ گناہ ہے. کیونکہ دنیا کو آپ بیوقوف بنا سکتے ہو, اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے سیٹ آف رولز بنائے ہوئے ہیں, آپ سلیکٹیو نہیں بن سکتے کہ میں اس کو یہ ایکسیپٹ کرتا ہوں یا اس کو. تو اس میں بہت اچھی سٹوری میں آپ کو سناتا ہوں. میرا گھر ہے مزگاؤں میں, مزگاؤں سرکل کے پاس. وہاں ابھی جی ایس ٹی بھون ہے, پہلے سیل ٹیکس تھا, بہت مشہور ہے سیل ٹیکس, بہت بڑی بلڈنگ. ایک مرتبہ رمضان میں وہاں سے گزر رہا تھا, سیل ٹیکس کے ایگزیکٹ سامنے ایک بہت بڑی ہورڈنگ لگی تھی, ہاؤ ٹو سیو یور ٹیکس. تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ سیل ٹیکس تو ٹیکس وصول کرتا ہے اور یہاں سی اے بتاتا ہے کہ کیسے آپ کو ٹیکس سیو کرنا ہے. برابر. تو وہاں سے مسجد, جمعہ مسجد ہے ہماری, میں نے کہا اگر میں یہاں جمعہ مسجد کے سامنے ایک بڑی سی ہورڈنگ لگا دوں, ہاؤ ٹو سیو یور زکوٰۃ, تو کتنا اگر 6 منتھ تک آپ اپنی ملکیت کے مالک ہو اور 6 مہینے کے بعد وہ ملکیت کتنا غلط ہو جائے, آپ اپنی وائف کو ٹرانسفر کر دو, تو آپ سال بھر مالک نہیں بنے, زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی آپ پر. صحیح بات. لیکن ایز اے رول آف اسلام یہ ایکسیپٹیڈ نہیں ہے, کیونکہ اللہ تو جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. صحیح بات. تو اصل نیت ہے, دل کی نیت کی کیفیت کی بات ہے. یہاں تو قانون ہی بتاتا ہے کہ آپ اس طرح کرے, اس طرح کرے, اس طرح کرے, تو آپ ٹیکس کو سیو کر سکتے ہیں. لیکن یہاں قانون ہے کہ اگر وائف کی ملکیت ہسبینڈ کی طرف چلی گئی, ہسبینڈ کی ملکیت وائف کی طرف چلی گئی, تو اس صورت میں زکوٰۃ نہیں ہوگی, اس لیے کہ سال پورا نہیں ہوا. لیکن اگر کوئی زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ایسا کرتا ہے تو اللہ تو جانتا ہے. اسی طرح کوئی نکاح کو حلال کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے تو وہ گناہ کرتا ہے, اور اللہ جانتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے. صحیح بات ہے. تو یہ
एक और छोटा सा क्वेश्चन है इसमें कि कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट है पहले और दूसरे तलाक के बीच में टाइम की, मुद्दत की, कि होना ही चाहिए, या अगर हस्बैंड कन्विंस्ड है कि यार नहीं अब तब ये वर्कआउट नहीं होने वाला है, मुझे तलाक करना ही पड़ेगा, तो वो एक साथ एक दिन में तीनों तलाक यूज़ कर सकता है? नहीं, तीनों तलाक यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, हस्बैंड ने एक तलाक दे दी हाँ, और 3 महीने तक उसने 3 महीने रिकंसाइल नहीं किया। 3 महीने के बाद तो दोनों भी अजनबी हो गए, दोनों को इख्तियार है, बराबर, चाहे वो कुछ भी कर ले। तो इसके लिए ये वो तलाक 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 3 बार बोल के ज़रूरत ही सब नहीं है, ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, और बिल्कुल सब जो दिखाते हैं कि तलाक 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 है ना, वो सब एक्चुअली मैं इसमें बताऊंगा। इसमें क्या होता है कि हमारे जैसे शुरू में हमने कहा था ना कि हमारी इस्लामिक नॉलेज खुद मुस्लिम्स की बहुत कम होती है, और हम नॉलेज लेते हैं फिल्म इंडस्ट्री से। वो एक निकाह फिल्म आई थी और उसके अंदर तलाक का पूरा कॉन्सेप्ट बताया गया, तो लोग उसके बाद समझने लगे 3 मरतबा ऐसे बोलना चाहिए। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, शरीयत का एक रूलिंग है, और उसको उस तरह, बल्कि उसमें भी गुस्सा था, बहुत जज्बात थे। शरीयत मना करती है कि गुस्से और जज्बात में हम फैसला लो ही मत। तो जबकि इतना एक्सप्लेन करके, इतना सिंपल करके और इतना सही तरीका है, तो फिर लोगों को अगर ये नहीं पता, लोगों को, दुनिया को अगर नहीं पता, तो इसमें तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुस्लिम्स की है, क्योंकि मुस्लिम्स को नहीं पता था, उन्होंने रिप्रेजेंट ही नहीं किया सोसाइटी में। बिल्कुल, ये ज़माने से हमारे स्कॉलर्स कहते हैं कि जितने हमारे नॉन मुस्लिम्स ब्रदर्स हैं, रियली ये है ना कि हमने उनको सही इस्लाम पेश नहीं किया, हमने सही इस्लाम की प्रैक्टिसिंग बताई नहीं। ख़ुद हमारा नॉलेज इतना कम है। अगर कोई भी मसला है, आप कोई स्कॉलर्स के साथ बैठकर उसको डिटेल में डिस्कस करो, उसके सल्यूशन बहुत इजी है, बहुत आसान है। होता क्या है, मैं उसमें भी हमेशा कहता हूँ दोस्तों को कि हम लोग जो है ना रिएक्टिवेट हैं। कुछ मसला हो, तलाक दे दी, फिर दुनिया भर भागेंगे लॉयर्स के पास, उसके बाद ये वो प्रोएक्टिवनेस नहीं है कि सपोज मेरी वाइफ के साथ नहीं निपटा, या वाइफ क्योंकि ये हस्बैंड मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे क्या करना चाहिए उसके बारे में नॉलेज। यहाँ मेरे पास डॉक्टर्स आए, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इतना उनको पढ़ा। मैंने कहा आपने तलाक के बारे में क्या पढ़ा, आपने हस्बैंड वाइफ रिलेशन के बारे में क्या पढ़ा? एक बुक नहीं पढ़ी है, एक थीसिस नहीं पढ़ी है, एक रिसर्च नहीं पढ़ा है। तो किस तरीके से हम मतलब इस रिलेशन को बेहतर बना सकते हैं? आप पीछे जाएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने अजीम इंसान थे, सैयदुल मुरसलीन, और उनकी एज जब 50 अबाउ थी, और उस वक्त हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह हुआ, जिनकी एज बहुत कम थी। वो अरब के एतबार से वहाँ एक निज़ाम था, और उसको कभी बुरा नहीं समझा गया, जो आज उस पर भी सवाल उठाया जाता है। हालांकि कुफ़ार मक्का जो उनके एनिमीज़ थे, अगेंस्ट थे, उन्होंने कभी नहीं लिखा कि हज़रत आयशा से इतनी कम निकाह में निकाह गया। अब रसूलुल्लाह इतनी बड़ी एज में अपनी वाइफ के साथ एक मरतबा जब एक बड़े से ग्राउंड में चल रहे थे, और दोस्त भी से सब कंपेनियन सहाबा भी थे, उनको कहा तुम लोग ज़रा आगे चलो, और अपनी वाइफ को कहा चलो हम दोनों जो है ना रनिंग रेस करते हैं। तो कैसी बाउंडिंग और कैसा मतलब रोमांस है हस्बैंड वाइफ के बीच में। आज मैं किसी मौलाना को पूछता हूँ कि भाई आपने अपने वाइफ के साथ कभी रनिंग रेस की है? तो सही बात है। हाँ, और ऐसे ही फिर उस रनिंग रेस में हज़रत आयशा जीत गई, क्योंकि उनकी एज भी कम थी, बॉडी भी हल्की थी। कुछ सालों के बाद फिर ऐसा एक मौका आया, तो फिर रसूलुल्लाह ने कहा कि चलिए हम लोग वापस रनिंग कैसे। उस वक्त हज़रत आयशा थोड़ी सी हेल्दी थी, और उस मरतबा हज़रत आयशा जो है हार गई, रसूलुल्लाह सब जीत गए। तो कहा कि भाई बदला बराबर हो गया, पहले तुम जीते थे, आज हम जीते, यानी मैच टाई हो गया बराबर। तो ये इस तरह का रोमांस, ये इस तरह की बातें हस्बैंड वाइफ के बीच में, ये शरीयत का ही तालीम का हिस्सा है, लेकिन हमारी नॉलेज नहीं है। हमें उस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं कि किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो भी जाता है तो उसको कैसे ख़त्म करना चाहिए। क्यों नहीं पता है हमें? हम कहाँ चूक गए कि कम्युनिटी में जी सब कुछ पता होने का दावा हम करते हैं जी, दुनिया में हम नहीं है, जाहिर बात है, दीन में भी हम नहीं है, और नहीं तो इस लेवल तक नहीं है कि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है कि तलाक, 3 तलाक जो है, तलाक ऐसे नहीं दिया जाता है, उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है। क्यों हमारे बच्चों को नहीं पता है शादी करने से पहले कि शादी के तरीके क्या है और तलाक के तरीके क्या है? आपने बहुत अच्छा जुमला उसमें कहा, दुनिया में भी हम नहीं हैं और दीन में भी नहीं है। जो लोग, सच्ची बात है, दीन में होंगे पढ़े लिखे, वो दुनिया में भी होंगे बेशक, और जो दुनिया का नॉलेज रखने वाले होंगे वो दीन का भी नॉलेज रखने वाले होंगे। बेशक। कहीं ना कहीं एक तरफ तो एजुकेशन की कमी इसको कहा जा सकता है, अवेयरनेस की कमी, एक जज्बा, सच्ची बात को समझने का का फ़िक्र, एक शौक़, वो जज्बा ख़त्म हो जाता है। देखिए इसमें
جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ وی آر انڈینز بائی چوائس ہاں ناٹ بائی، اس کو کہتے ہیں نا کہ ہاں تو اسی طریقے سے ہم مسلمان بائی برتھ ہے. ہاں ماں باپ برابر مسلمان تھے سے تو ہم مسلمان ہو گئے. عبدالرحمن نام تھا، عبداللہ نام تھا، لیکن کبھی ہم نے اسلام پڑھا ہی نہیں. پڑھا ہی نہیں، سمجھا ہی لیکن نہیں. کبھی کوئی اس طرح کا بندہ یا بندی ہم سنتے ہیں جرمنی میں، اس نے اسلام کی نالج لی، سائنٹسٹ ہے، ڈیٹیل میں اس نے پڑھا، اور اس کے بعد اس کو لگا کہ اسلام از دا ٹرو ریلیجن، اور اس کے بارے میں اتنی ساری چیزیں بتا رہے ہیں. تو ان کے اور ہمارے انڈرسٹینڈنگ میں بہت فرق ہوتا ہے. یہ نالج کی کمی کے کانٹیکس میں قرآن کریم کی سورہ حجرات کی آیت قالت الاعراب آمنا، کہ کچھ اعرابی، کچھ گاؤں دیہات کے لوگ آ کر کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے، ہم نے اسلام ایکسیپٹ کیا. ہاں تو قرآن ان کو جواب دے رہا ہے قل لم تؤمنوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے ہیں، ہاں ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن ابھی تم نے صرف اسلام کے کلیمے پڑھے ہیں. اسلمنا، تم نے کہا کہ ہم مسلمان ہو گئے. رائٹ. تو مسلمان ہونا ایک الگ ہے، مومن ہونا ایک الگ ہے. اچھا. مسلمان ورڈز کا ہوتا ہے، اور جو صرف الفاظ شہادتین پڑھ لیتا ہے، لیکن ریئل اسلام جو ایمان کے تقاضوں کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس آیت کا کانٹیکس اور اس کے پیچھے جو ہے وہ منافقین کا ذکر ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن آج ہمارے معاشرے میں بھی دیکھا جائے تو ایک بہت بڑا نمبر وہ ہے جو صرف نام کا مسلمان ہے. بے شک. ان کا نام عبد الرحمن ہے، ان کا نام خالد ہے، محمود ہے، لیکن اسلام کی بالکل بھی نالج نہیں ہے ان کو. جیسے آپ نے بتایا طلاق کی، نکاح کی، بیسک چیزیں جس کو آدمی بہت آسانی سے ہاف ڈے، ون ڈے کے ورک آؤٹ پر حاصل کر سکتا ہے، لیکن نہیں کرنا چاہتے ہم، اور الٹے سیدھے کام کر کے پھر جو ہے خود بھی بدنام ہوتے ہیں، اسلام کو بھی بدنام کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ طلاق کا معاملے میں شریعہ کی رولنگ تو اتنی ایزی ہے، اتنی اسٹریٹ فارورڈ ہے، اتنی صاف ستھری ہے کہ اگر جو کلین ہارٹ بندہ ہے، جس کو یہ نہیں ہے کہ مجھے کچھ غلط نکالنا ہے، مجھے کچھ غلط انٹرپریٹیشن کرنا ہے، وہ صحیح ریالٹی سمجھنا چاہتا ہے، تو ایک دم بہت سموتھ اس کی رولنگ ہے کہ ایسا ایسا کرنا ہے. تو آپ نے یہ سوال کیا تھا کہ اگر ہسبینڈ کو طلاق دینی ہے تو طلاق کے پہلے اس کے لیے یہ ساری چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے. اور ہمارا فیملی فرسٹ گائیڈنس سینٹر ہے، ایسے بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیں، ان سے مشورہ کرے، صحیح طریقہ معلوم کرے. میں تو آپ کو کہتا ہوں کہ صرف عالم سے نہیں بلکہ لائر سے بھی مشورہ کرے، تاکہ رول آف دی لینڈ کے حساب سے بھی کوئی ولنگن، کوئی پرابلم نہ ہو، اور میوچول انڈرسٹینڈنگ سے اس کیس کو حل کریں. بے شک بے شک. وہ کر کے اگر اب یہ نہیں ورک آؤٹ ہوتا ہے دونوں کے بیچ میں اور اب طلاق پہ بات چلی گئی، جی تو یہ ہو گیا طلاق کرنے کا صحیح طریقہ. اور اگر اس کو واپس سے آپ کو یہ بھی کرنا ہے اور ریکنسائل کرنا ہے تو اس کے طریقے پہ بھی ہم نے ڈسکس کر لیا. اب ہم لوگ اگر جاتے ہیں اس میں کہ ایک عورت کو طلاق لینا ہے، جی جو وائف ہے ان کو طلاق لینا ہے، تو اگر ان کو طلاق لینا ہے تو ان کا اپروچ کیسا ہونا چاہیے اس کی طرف، اور ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے طلاق لینے کا؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا کہ طلاق اگر عورت کو لینا ہے، آپ تھوڑی نالج رکھتے اس لیے آپ نے ورڈ کہا لینا ہے، ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ مرد کو طلاق دینا ہے تو یہ ہو گیا، عورت کو طلاق دینا ہے تو وہ کیا کرے. بہت سی تنظیمیں بھی ایسی ہے جو عورت کو بھی طلاق دینے کا حق ہونا چاہیے، عورت بھی طلاق دے، اس کو اگر نہیں رہنا ہے تو زبردستی اس کو نہ روکا جائے. تو کیا شریعت میں عورت کو طلاق دینے کا، یعنی اپنی طرف سے شوہر کو اپنی نکاح سے نکالنے کا حق ہے؟ تو نہیں ہے. شوہر کو اپنے نکاح سے نکالنے کا حق نہیں ہے، اور اس کی وجہ صرف ریلیجس حکم نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ سائیکولوجی بھی ہے. عورت کو خدا نے نا ایک خاص انداز میں بنایا، اس کے اندر ایموشنز زیادہ ہیں، اور وہ ایموشنز زیادہ ہونا وہ اس کی کوئی برائی نہیں ہے، وہ اس کا حسن ہے، وہ اس کی بیوٹی ہے. وہ ایموشنل ہونے کی وجہ سے ہی وہ 9 مہینے تک بہت سکون سے پیٹ میں اپنے بچے کو رکھتی ہے. وہ 2 مہینے تک اس کو اپنے چھاتی سے لگا کر دودھ پلاتی ہے. وہ خود بھوکی رہتی ہے لیکن اپنے بچے کو کھلاتی ہے. وہ 5-10 بچے بھی ہو جائے تب بھی وہ ہر ایک کے لیے اتنا ہی درد رکھتی ہے. تو یہ ایموشنز ہے. اسی طرح لو میں کہ وہ ہسبینڈ کے ساتھ جو محبت رکھتی ہے، اس محبت میں وہ کسی کو شریک پسند نہیں کرتی ہے کہ کوئی اور جو ہے لڑکی ہو اور وہ میرے ہسبینڈ کے ساتھ پیار. تو یہ اس کے ایموشنز ہیں، یہ ایموشنل کانٹیکس میں. اب ایموشنل ہونے میں کچھ ایکسٹرا
چیزیں بھی آ جاتی کہ اگر اس کو حق دے دیا جائے طلاق دینے کا تو وہ ذرا بھی کوئی ایسی جذباتی بات آ جائے وہ سیکنڈ ڈے طلاق ہو جائے گی. اور مسلم نان مسلم کی بات نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ پورے دنیا کے جو ہسبینڈز ہیں وہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ طلاق والے بن جائیں گے, شادی سے کیونکہ باہر ہو جاتا وہ جذبات میں آ کے وہ طلاق دے دے گی. تو اس لیے اس کو جذبات میں طلاق دینے کا اختیار نہیں دیا. ہاں اس کو جو حق دیا ہے وہ دو حق ہے, ایک خلا ہے اور ایک فسخ نکاح ہے. خلا ہے وہ اپنے طلاق کا ڈیمانڈ کرے گی ہسبینڈ سے, خود اپنے طرف سے یا اپنے گھر والوں کی طرف سے, کہ دیکھو ہمارا اپنا اتنے وقت سے یہ معاملہ چل رہا ہے لیکن ہماری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پا رہی ہے, تو میں اپنی طرف سے ڈیمانڈ کرتی ہوں اگر آپ کو طلاق کے بعد جو نان نفقہ یعنی خرچ دینا پڑتا ہے, مہر دینا ہوتا ہے, عدت کا خرچ دینا ہوتا ہے, یہ سب دینا مشکل ہے, تو میں اپنا مہر معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. اچھا, اور آپ مجھے طلاق دے دو, اس کو کہتے ہیں خلا. ہاں یہ خلا ہے کہ جو وائف کی طرف سے ڈیمانڈ ہوتا ہے اور ہسبینڈ اس ڈیمانڈ کو کمپلیٹ کرتا ہے. ہم بہت سارے کیسز خلا پر ہی لاتے ہیں کہ خلا میں یہ ہوتا ہے کہ وائف کی بھی مطلب عزت رہتی ہے کہ میں نے طلاق لیا ہے, ہاں ہسبینڈ یہ نہیں کہ میں نے اس کو نکال دیا. اور ہسبینڈ کے لیے یہ ہوتا ہے کہ رول آف دی لینڈ کے حساب سے طلاق کو پھر انٹرپریٹیشن کے حساب سے یہ کیا جائے, اس نے 1 دیا 3 دیا, ایسا دیا تھا ویسا دیا تھا, تو وہ نہ ہو. تو خلا ایک سیف زون ہے دونوں کے لیے. خلا بھی نہیں ہوتا ہے تو اس کو تھرڈ ایک حق رہتا ہے, اس کو کہتے ہیں فسخ نکاح. وہ کسی دارالقضاء کے قاضی کے پاس, انڈیا میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے تحت پورے انڈیا میں الگ الگ جگہوں پر دارالقضاء, وہ دارالقضاء کے قاضی کے پاس جائیں گی اور کہیں گی کہ مجھے یہ نکاح ختم کرنا ہے کیونکہ اس میں یہ سے مسئلے ہیں. تو پھر وہ نکاح کو فسخ کر دیتے ہیں, یعنی دونوں کے نکاح ڈیزالو کر دیتے ہیں. تو یہ ایک تھرڈ طریقہ ہوتا ہے. تو یہ 2 طریقے عورت کے پاس ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ اپنے شوہر سے جدائی یا اپنی طلاق لے سکتے. ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت ڈیمانڈ کر رہی ہو کیونکہ ہسبینڈ نہیں ٹھیک آدمی ہے, پریشان کر رہا ہے کسی بھی ریجن سے, اور وہ عورت ڈیمانڈ کر رہی ہو کہ مجھے ڈائیورس چاہیے, مجھے طلاق چاہیے, کھلا چاہیے مجھے, اور ہسبینڈ نہیں دے رہا ہے, جی ریڈی نہیں ہے کہ میں اور پریشان کروں گا, اتنے میں راضی نہیں ہوں, جی, اس میں عورت کے پاس پھر جو تھرڈ آپشن ہے وہ بچتا ہے. وہ تو وہ اس کا سولوشن ہے بالکل کہ اگر یہاں پہ آگے بات پھنس گئی, ہسبینڈ نہیں دے رہا, تو شی کین گو اینڈ گیٹ اٹ ڈیزالوڈ, بالکل جا کے اسی کو فسخ نکاح اسی کے لیے وہ ہے بھی آپشن, شاید اسی لیے اویلیبل بھی ہے. یہ جو ایک بہت زیادہ انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے کہ طلاق ہو گیا ہسبینڈ اور وائف میں, اس میں جو بچے ہوتے ہیں, یہ نارملی ہم لوگ جانتے ہیں سر کہ بہت زیادہ سفر کرتے ہیں. تو بچوں کی پرورش, اس کے بعد ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری کس پہ آتی ہے, کیسے ہوتی ہے ڈائیورس کے بعد؟ بہت ہی اچھا اور بہت ہی پینفل یہ سوال ہے. ہم جب ہسبینڈ وائف کے بچے ہوں اور طلاق کی بات آتی ہے تو آخری درجے تک یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ طلاق نہ ہو. اور معاشرے میں جو لوگ ہیں نا ابھی اتنے نیگیٹو سینس کے بن گئے, کسی نے ذکر کیا ارے ٹھیک ہے ہمارے پاس لائر ہے, ہمارے پاس مفتی ہے اور یہ کر دیں گے. لیکن اگر پازیٹیو ایٹیٹیوڈ سے, قرآن کہتا ہے ای یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما, اگر دونوں طرف سے جو حکم ہے, جو میڈیٹر ہے, وہ بیٹھ کر انڈرسٹینڈنگ میں اس کا سولوشن نکالنا چاہتے ہیں, اس کا حل نکالنا چاہتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حل 100% نکال دیں گے, بے شک, اگر دونوں کی نیت صالح ہے تو. بے شک. تو بچے ہونے کے بعد تو آپ کے اس چینل سے ہم یہ ایڈوائز کریں گے, ریکویسٹ کریں گے, التماس کریں گے, درخواست کریں گے کہ پلیز کہ طلاق کی طرف نہ جائیں, میوچول انڈرسٹینڈنگ کریں. کتنی ساری فیملیز کو ہم جانتے ہیں جنہوں نے مطلب یہ کہ لائف کو چلایا تھوڑے سی ایشوز کے ساتھ, تھوڑے سے پرابلمس کے ساتھ, اور اللہ نے بعد میں بہت ان کو ترقی دی. تو بچے ہونے کے بعد تو طلاق سے ایسے ہی بچنا چاہیے. لیکن اگر پھر بھی طلاق ہوتی ہے, جیسے ہم نے ذکر کیا اس کا پورا پروسیجر, اور بچے چھوٹے ہیں تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ بچوں کی ایج کیا ہے. جیسے لڑکا ہے اور 2 سال 3 سال 4 سال, تو اس کے رشد تک یعنی اس کے سمجھدار ہونے تک وہ ماں کے پاس ہی رہے گا, یعنی 7 سال 8 سال 9 سال. اور لڑکی ہے وہ بالغ ہونے تک ماں کے پاس ہی رہے گی, رہنے کے حساب سے وہ ماں کے پاس رہے گی. اور اس کے فائنینشیل جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہسبینڈ کو, باپ کو پورا کرنے ہوں گے. تو باپ جو ہے اس کی فائنینشیل ضرورتوں کو پورا کرے گا, اور ماں ان لوگوں کا خیال رکھے گی, ان کے کھانے کے لیے,
کیا بنانا ہے, کپڑے کیا پہننے ہیں. ایجوکیشن کا کانٹیکس وہ بھی والد کی طرف ہوگا کہ فیس وہ دے گا اور ان کی ساری ضرورتوں کو وہ ماں پورا کرے گی. اس طرح دونوں کی رسپانسبلٹی الگ الگ ہمارے یہاں ہوتا ہے تو ہم تو اس کو پورا ریٹرن میں لاتے ہیں کہ آپ کی یہ ذمہ داری, آپ کی ذمہ داری. پھر والد کو ایکسیس رہے گا کہ وہ اپنے بچوں کو عید کے دن, چھٹی کے دن, خوشی کے دن, ہفتے میں 1 دن, 2 ہفتے میں 1 دن اس طرح سے اپنے پاس رکھے اپنے گھر لے جائے, تاکہ طلاق ہوئی ہے ہسبینڈ وائف کی لیکن طلاق بچوں کی نہیں بچوں ہوتی. کے ساتھ نہیں. اور یہاں ایک ضروری بات یہ بھی ہے کہ چاہے بچے ماں کے پاس ہے, جو 95% کیس میں ماں کے پاس ہی ہوتے ہیں, کبھی 5% میں ایسا ہوتا ہے کہ ماں کے مطلب حالات ایسی نہیں ہیں, وہ کسی اور جگہ رہتی ہے اور ان کے بھائیوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ بچے باپ کے پاس ہی رہیں گے, اور باپ تیار ہو گیا کہ بچوں کو اپنے پاس رکھنے کے لیے. پھر اس کی پرورش کرنے کے لیے باپ کی ماں یعنی بچوں کی دادی یا پھر بچوں کی نانی, یہ سارے اس کی ایک ترتیب ہے, بچوں کی خالہ, نانی, پھر دادی. لیکن عورت لیڈی ہی جو ہے نا وہ بچوں کا ٹیک کیئر کر سکتی ہے. فائنینشیل ریکوائرمنٹ وہ تو ہسبینڈ پورا کرتا ہے. تو اگر بچے 95% سچویشن میں جیسے میں نے بتایا ماں کے پاس ہے تو فائنینشیل ساری ریکوائرمنٹ وہ باپ کو پوری کرنی ہے, اور ایجوکیشن کے کانٹیکس میں بھی یہ ہے. اس کے بعد جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو اب بچے بڑے ہونے کے بعد 2 اوپینینز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جیسے فقہ حنفی کا کہ وہ بچے باپ کے پاس آ جائیں گے, اور ایک اوپینین ہے کہ بچوں کو گویا اختیار دیا جائے گا کہ تم کو کہاں جانا ہے. اور ایک ٹائم تک بچے جب ماں کے پاس رہتے تو پھر ویسے بھی وہ باپ کے پاس نہیں آتے, یا باپ کے پاس وہاں اگر دوسرا نکاح ہو تو وہ ہوتا ہے. میں ایک پوائنٹ جو ذکر کر رہا تھا, یہ بہت غلط ہے کہ وہ ماں کے پاس ہو یا باپ کے پاس ہو, یا باپ 1 یا 2 ہفتے میں 1 دن ان کو لے کر جاتا ہے. وہ کبھی بھی ماں کی برائی یا ماں باپ کی برائی بچوں کے دماغ میں نہ ڈالیں. نہ ڈالے. وہ ایک زہر ہوتا ہے جو بچوں کے ذہن میں جاتا ہے, اور اس طرح کے بچے جب گروتھ ہوتے ہیں تو ان کے اندر بہت ساری نیگیٹو سینس, نیگیٹو چیزیں جمع ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو بالکل. لہٰذا یہ ایک ترتیب ہے کہ اگر بہت کوشش کر لی اس کے باوجود بھی طلاق ہو گیا اور بچے ماں کے پاس ہے تو ان کی فائنینشیل ضرورتیں باپ پوری کرے گا, اور ان کی ڈے ٹو ڈے کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ماں پوری کرے گی, اور اس طرح سے دونوں معاملے کو آگے چلائیں گے. اگر ہسبینڈ وائف کا ڈائیورس ہو گیا ہے, بچے ہیں, بچے کی پرورش جو ہے ان کی مدر کر رہی ہیں, تو اس کانٹیکسٹ میں ہسبینڈ کا بھی کچھ اس کی اپنی وائف کی طرف, انلیس شی از میرڈ, وائف کی طرف مینٹیننس کیا بنتا ہے؟ وائف کی طرف بچے ہو چاہے نہ ہو, مینٹیننس کچھ ہے, مینڈیٹری ہے؟ ورڈ مینٹیننس سن کے مجھے کچھ یاد آیا, لیکن پہلے میں مسئلہ بتا دیتا ہوں جی. کہ اگر دونوں کا طلاق ہوا ہے, اس کے اندر میوچول انڈرسٹینڈنگ سے جو ہمارے یہاں پیپر بنتے ہیں اس میں 1 ٹائم سیٹلمنٹ عام طور پر بہتر ہوتا ہے, کیونکہ بعد میں ظاہر ہے کہ ہسبینڈ کا بھی نکاح اگر ہو جاتا ہے یا وائف کا نکاح ہو جاتا ہے تو وہ اس طرح سے ایزی نہیں ہوتا کہ وہ, لیکن جہاں تک بچے ہیں, بچوں کا خرچ دینا ہے اور بچے کا ماں ٹیک کیئر کر رہی ہے تو ٹیک کیئر کرنے کا بھی وہ مینٹیننس لے سکتی ہے. بچوں کا جو خرچہ آتا ہے اس میں ماں بھی اپنا حصہ لگا سکتی ہے. یہ شریعہ کانٹیکس میں ہے. بہتر تو یہی ہے, شریعت میں اس کا حکم ہے, اس کو کہتے ہیں متاع, وللمطلقات متاعا بالمعروف. قرآن کہتا ہے کہ مطلقہ عورتوں کے لیے جن کی طلاق شوہروں نے طلاق دی, ان کے لیے اچھے اور بھلے طریقے سے ایک ڈیسنٹ اماؤنٹ دے دیا جائے. یہ مینٹیننس کے کانٹیکٹ میں ہوتا ہے. لیکن جہاں تک منتھلی مینٹیننس, بچے نہیں ہیں اور ڈیمانڈ ہے کہ ہر مہینے دوسری شادی ہونے تک مینٹیننس دیا جائے یا لانگ لائف مینٹیننس دیا جائے, یہ ایکچولی پریکٹیکل بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ لڑکی اب آپ کی وائف نہیں رہی, وہ ایک اجنبی لڑکی ہو گئی. اگر میں آپ سے اچانک پوچھوں کہ بھئی یہ لڑکی ہے اور اس کا منتھلی مینٹیننس دو, تو میں کیوں دوں؟ کیونکہ میں اس کا جو ہے ابھی کچھ بھی نہیں رہا, میں تو شادی ختم ہو گئی. اچھا, اس میں ایک بہت اچھا کہ یہ شاہ بانو کا ایک کیس آیا تھا 1982 میں, اور کورٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ مینٹیننس ٹل ڈیتھ یا دوسری میرج ہونے تک آپ کو مینٹیننس دینا ہوگا. ٹھیک ہے, ڈیسائیڈ کر لیا گیا مینٹیننس دینا ہوگا. اب لائرز دونوں طرف سے آ جاتے ہیں. تو ایک بڑا مشہور ہے کہ مینٹیننس جو ہے نا وہ لائر کو ملتا ہے, وہ بیچاری عورت کو نہیں, خاتون کو تو ملتا نہیں ہے, پیسہ کیونکہ اب لائر رہتے ہیں پھر وہ ہاں بھائی یہ کماتا نہیں ہے. اگر وہ 2 لاکھ بھی کماتا ہے تب بھی اس کو ثابت ایسا کیا جاتا ہے کہ وہ 15,000 20,000 بھی نہیں کماتا ہے, تو کیا دے گا, اتنا دے گا, ایسا ہوگا ویسا ہوگا. تو یہ مینٹیننس کا جو ایشو ہے نا, یہ دل کی محبت کے ساتھ اور طبیعت کے ساتھ دیا جائے تو میننگ فل ہوتا ہے. حضرت حسن کے بارے میں آتا ہے
کہ ان کے یہاں طلاق ہوئی تو انہوں نے بہت بڑا ڈیسنٹ اماؤنٹ ون ٹائم سیٹلمنٹ میں دیا, بڑی بڑی اماؤنٹ ہے, دینار اور درہم میں دی گئی. اور ہم یہاں کنونس کرتے ہیں کہ دیکھو اتنے ٹائم کے بعد اس کے لیے مسائل ہے, یہ ہے وہ, تو آپ ایک ڈیسنٹ اماؤنٹ ایک ساتھ دے دیجیے. اس کا کیونکہ اس کا پارٹ 2 بھی ہوگا. جیسے اگر ہسبینڈ لائف ٹائم مینٹیننس نہیں دے رہا ہے اور عورت گھر واپس جا رہی ہے اپنے ماں باپ کے پاس, تو ان کے دیکھ بھال کی ذمہ داری اب کس کی ہو گئی؟ 100%. جیسے شروع میں نفقے کے بارے میں بات آ گئی تھی کہ اگر معاملہ نہیں حل ہوا اور بچی اپنے ماں باپ کے پاس آ گئی تو باپ کی ذمہ داری ہے. باپ نہیں ہے تو میں نے کہا تھا کہ بھائی کی ذمہ داری. بھائی کی ذمہ داری ہے کہ جیسے وہ اپنے بچوں کا کیئر کرتا ہے ایسے اپنی بہن کا اور بہن کے بچوں کا کیئر. بیسکلی کیونکہ بہت یہ لاجیکل ایک پورا اسٹریک ہے, اس کو آدھا پکڑ کے آدھا چھوڑنا وڈ ناٹ بی ریزنیبل. پھر اس میں ایک تھرڈ پوائنٹ یہ بھی ہے کہ نارملی ہماری مسلم مہیلائیں اور وومنس جو ہے نا, وہ ایک مائنڈ سیٹ کی ہوتی ہے کہ ارے طلاق ہو گئی اب تو نکاح کرنا ہی نہیں ہے, تو لڑکے سب ایسے ہوتے وغیرہ وغیرہ. حالانکہ ایز اے رول آف اسلام اور ایک لاجیکل بھی کہ اگر ہو گیا ہے معاملہ ختم ہو گیا ٹھیک ہے, اب سیکنڈ میرج کے لیے ہم کو تیار ہو جانا چاہیے تاکہ وہاں ہم سے جو غلطیاں ہوئی وہ ہم ریپیٹ نہ کریں. دوسرے آدمی کو سمجھنے میں ہمارے پاس اتنی پاور آ جاتی, تو جب اس کا دوسرا نکاح ہو جاتا ہے تو ویسے اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ اس فیلڈ میں ہیں, اس پوزیشن پہ, گراؤنڈ پہ سیکنڈ میرجز عورتوں کے ہو رہے ہیں ریئل میں, مطلب ایکچوئل میں جو عورتیں چاہتی ہیں, مسلمس کا جو عورتیں چاہتی ہیں کہ ہمارا ہونا چاہیے ہاں تو وہ ہو رہے ہیں. نارملی کیا ہوتا ہے اس میں کبھی کبھار تو مطلب بہت بڑا پرسنٹیج ہے کہ عورت ہی نہیں چاہتی ہے, اور کئی مرتبہ عورت چاہتی ہے لیکن ان کے پیرنٹس یا ان کے بردرز یا ان کے دوسرے لوگ جو ہے نا, تو آج بھی تھوڑا سا نیگیٹو نظر سے دیکھا جاتا ہے عورت کو دوسری شادی کرتے ہوئے. جی تو جبکہ اسلام اس کی پرمیشن پہلے سے دیتا ہے. بالکل بالکل, وہ تو ایک بلکہ فزیکل ریکوائرمنٹ کیا کہتے ہیں, جیسے آدمی کے لیے کھانے کی ضرورت ہے ایسے ایک وائف کی جب شادی ہو گئی اور اس نے ہسبینڈ وائف ریلیشن کے ایک کانٹیکسٹ سے گزر چکی ہے, اس کے بعد وہ اس کی ایک ریکوائرمنٹ بن جاتی ہے, جیسے وائف کی ہسبینڈ کی ویسے وائف کی, اور اس کے لیے وہ ڈورز اوپن ہے اور اس ڈورز کو ہم کو کبھی کلوز نہیں کرنا. اچھی, بہت زیادہ انفارمیٹیو ڈوز ہو گیا آج کا. بہت ہی اچھا پوڈ کاسٹ رہا یہ سر, بہت اچھا ایپیسوڈ, جو بہت کچھ سیکھنے ملا ہم کو آج آپ سے. اور آئی ایم ویری شیور کہ جو ہمارے ویورز ہیں انہوں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے آج, بہت کچھ جانا ہے, بہت سارے نئے پرسپیکٹیوز ان کو ملے ہیں. بہت سارے مسلم نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں جن کے بہت سارے ڈاؤٹس تھے جو آج کلیئر ہو گئے. آل تھینکس ٹو یو فار گیونگ اس دا ٹائم اینڈ کمنگ آن آور پوڈ کاسٹ, giving us the opportunity to have a podcast with you. Thank you so much. ماشاء اللہ, بہت اچھا, اور مجھے بھی بہت خوشی ہوئی. ایسا ہونا چاہیے اور بھی لوگوں کو اس طرح کوشش کرنی چاہیے تاکہ یہ ڈورز اوپن ہو, انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو. ابھی اسی لیے ہماری جامع مسجد کے اندر ہم جو ہے اور بھی لوگوں کو بلاتے ہیں. لیڈیز بہت ساری آتی ہے, ہم نے کبھی مسجد نہیں دیکھی, آئیے مسجد دیکھیے مسجد کیسے ہوتی ہے. بالکل. تو پھر جب قریب آتے ہیں نا تو میوچول انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے, چیزوں کو سمجھنے میں سمجھانے میں آسانی ہوتی ہے. تو آپ کا یہ چینل بہت ترقی کریں اور لوگ بہت دیکھیں اور اس سے جو ہے لوگوں کو نالج بڑھے. آپ کی نیت بہت اچھی ہے, آپ کی سوچ بہت اچھی ہے, آپ کی ٹیم بہت اچھی ہے, تو یہ سب مل کر آپ جو ہے انشاءاللہ ترقی کریں گے. اللہ کی ذات سے تھینک یو سر. اور میرے ویورز کو بھی ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ تھوڑا ریسرچ کریں فیملی فرسٹ گائیڈنس سینٹر کے بارے میں, جو ممبئی میں کرافرڈ مارکیٹ میں جمعہ مسجد کی پریمائسس میں ایک انڈیپینڈنٹ بلڈنگ ہے جہاں پہ کوئی بھی آ سکتا ہے. آ کر کے آپ یہاں پہ گائیڈنس سیکھ کر سکتے ہیں. پری میرٹل کاؤنسلنگ, پوسٹ میرٹل کاؤنسلنگ, سارے ہی ہسبینڈ وائف فیملی سے ریلیٹڈ جو آپ کے ایشوز ہوتے ہیں اس کو لے کر کے آپ یہاں پہ پروفیشنلز ہیں باقاعدہ, وہ ان کے ساتھ آپ ڈسکشن کر سکتے ہیں اور ڈیفینیٹلی آپ کو اس کے سولوشنز یہاں پہ مل جائیں گے. تھینک یو سو مچ مفتی صاحب فار گیونگ اس یور ٹائم اینڈ کمنگ آن آور ویڈیو. تھینک یو سر.